الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگ عزیز بھائیو، گزشتہ اوپر کی جو پہلی آیت کہ میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو اگر تم تکلیف پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمون، اور اس کے بعد تم کو اپنے کیے پر پچھتانا ہے۔ اس آیت کے بارے میں گزشتہ بات ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک صاف حکم فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی تحقیق ضروری ہے، خصوصاً وہ خبر ایسی ہو کہ جس خبر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ سمجھ لیجیے، خبر بھی تین طرح کی ہوتی ہے۔ بنبئی کا لفظ ہے، نبوت عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خبر وہ ہوتی ہے کہ جو خبر ہمیں ملی ہے اس خبر کی بنیاد پر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ خبر ہمیں صحیح ملے گی تو فیصلہ صحیح ہوگا، اور اگر وہ خبر ہمیں غلط ملے گی تو فیصلہ غلط ہوگا۔ یہ خبر یہاں مراد ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان یا کوئی آدمی، کوئی اپنے لیڈر ہے، اپنے گھر کا کوئی بڑا ہے، اس کو کسی خبر کی بیس پر یا خبر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس خبر کی تحقیق ضروری ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بھائی خبر ہمیں کوئی ملے تو اس پر ہماری زندگی پر یا ہمارے عملی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ خبر سچ بھی ہو تو ہمارے عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور وہ خبر اگر جھوٹ بھی ہے تو بھی ہماری عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو پھر ایسے خبر کی تحقیق جائز نہیں ہے، خبر تحقیق کر لینا چاہیے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ جس خبر کی تحقیق کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم نے تو کہا کہ کوئی خبر لے کر آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اس خبر کی تحقیق کرنا چاہیے، لیکن بعض خبریں ایسی ہے کہ ان خبروں کی تحقیق کرنا سیدھے سے حرام ہے۔ کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آیا فلاں آدمی کے بارے میں کہ فلاں آدمی زانی ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اب آپ اس خبر کی تحقیق میں لگ گئے کہ واقعی دیکھیں کہ وہ شراب پیتا ہے یا نہیں، وہ زنا کرتا ہے یا نہیں۔ فلانا جو خبر لے کر آیا ہے جس گناہ کے بارے میں آپ اس کی تحقیق کر رہے ہیں تو یہ تحقیق کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ تحقیق کرنے سے اگر وہ فلانا بھائی یہ کام کر رہا ہے تو اس کی برائی آپ کے سامنے ظاہر ہوگی اور اس کی عیب کھلے گی، تو کسی مسلمان بھائی کی عیب کو کھولنا شریعت میں حرام ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں جو خبر کی تحقیق جو کہی ہے کہ بھائی خبر کی تحقیق کیجیے، وہ ایسی خبر کی تحقیق ہے جس کی بنیاد پر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔
تو یہاں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کیجیے، ایسے ہی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ مت کر دیجیے، اس خبر پر سچ مان کر کوئی کارروائی مت کر لیجیے، بلکہ اس خبر کی تحقیق کیجیے۔ اب یہاں ایک جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، فاسق کا لفظ ہے۔ میں نے پورا شان نزول آپ حضرات کے سامنے گزشتہ بیان کیا ہے۔ حضرت حارث بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی مستلق کے سردار تھے، وہ پورا اس کو سوچ لیجیے، میں دوبارہ اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں ایک صحابی کا نام ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت ولید بن عقبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ وہاں سے واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں وہاں گیا تھا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور مجھے ماننے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ خبر آ کر کس نے دی ہے؟ ولید بن عقبہ جو کہ صحابی ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے ان جاءکم فاسق، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تو اس آیت کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے، اللہ معاف کرے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کی بنیاد پر صحابہ پر انگلیاں اٹھائی، صحابہ کو فاسق و فاجر کہتی ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فاسق ہے، حالانکہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عادل صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحابہ کے بارے میں کلہم عدول، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ تو اس خبر کی بنیاد پر یا اس آیت کی بنیاد پر صحابہ کرام کو گستاخ کہہ دینا یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا یا صحابہ کرام کو فاسق فاجر کہہ دینا، یہ بالکل صحیح نہیں۔ جو اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ قرآن کو سمجھا نہیں، چاہے وہ عالم ہو۔ اگر کوئی عالم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو صحابہ فاسق ہے، فاجر ہے، اگر کوئی عالم بھی، کوئی جاننے والا بھی یہ کہہ رہا ہے، تو میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ اپنی طرف اس کو چاہیے کہ وہ اپنے علم پر غور کرے کہ اس نے صحیح علم حاصل بھی کیا ہے۔ آج کل میں اکثر کہتا ہوں یہ یوٹیوب کے مارکیٹ میں بہت عالم ایسے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فاسقون، اب سمجھیے اس کو، سمجھانا ضروری ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ فاسقون کا لفظ آتا ہے عربی اصطلاح میں، فاسق کسے کہتے ہیں؟ جس نے کوئی بڑا گناہ کیا اور اس بڑے گناہ پر، کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ کے بعد اس نے توبہ نہ کی ہو، تو ایسے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اب اس آدمی کی گواہی بھی معتبر نہیں، اس کی کوئی حدیث بھی معتبر نہیں، اس کی کوئی حدیث بھی نہیں جائے گی اور اس کی گواہی پر بھروسہ بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ یہ عربی اصطلاح ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں، اگر یہ ولید بن عقبہ کے بارے میں ہے تب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فسق لغوی معنی میں ہے، اور فسقن کا لغت میں اگر آپ معنی دیکھیں گے ڈکشنری میں تو اس کے معنی آتے ہیں بھول کے، چوک کے، غلطی کے۔ تو اگر ولید بن عقبہ سے بھول ہوئی ہے، چوک ہوئی، تو صحابہ سے بھول ہو سکتی ہے۔ کسی بھول کی وجہ سے، کسی چوک کی وجہ سے کسی صحابی کو فاسق کہہ دینا یہ صحیح نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، اکثر علماء کرام نے، جس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت شان نزول وہی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، پورا بنی مستلق والا، جو حارث بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ولید بن عقبہ، لیکن یہاں فاسق سے ولید بن عقبہ مراد نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہ کہتے ہیں، یہاں فاسق کا لفظ عام استعمال ہوا، جو جاننے والے، عربی جاننے والے، یہاں قید اتفاقی ہے عام لوگوں کے لیے، یعنی یہ کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار آدمی، کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لو۔ کیوں یہ کہا کہ بغیر تحقیق کے خبر وہی لے کر آئے گا جو فاسق ہوگا، نیک آدمی بغیر تحقیق کے خبر لے کر نہیں آئے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ۔ اور ایسے قرآن کریم میں بہت اصطلاح، قرآن کریم کی اصطلاحات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صرف قرآن کریم کے کچھ ترجمے پڑھ کر یا یوٹیوب سے، گوگل سے عربی پڑھ کر عالم بن جائے، یہ اس سے قرآن کریم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اپنے جامع تلمذ اساتذہ کے سامنے رکھنے پڑیں گے، وہاں جا کر قرآن ہو اس کا جو مستقل عربی جو گرامر ہے اس کو سمجھ کر آپ کو قرآن سمجھنا ہے۔
صرف یوٹیوب پر یا گوگل پر آپ نے کچھ ترجمے دیکھ لیے اور کچھ عربی جان لیا، اس سے آپ قرآن سمجھ جائیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن میں سمجھا رہا ہوں، اس کی کچھ مثالیں ہیں قرآن کریم 5ویں سپارے کی آخری آیت حرمت علیکم امہاتکم، اس میں ایک آیت ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وَرَبَائِبُكُم یعنی تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو ہیں، سوتیلی بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم، اب پورا ترجمہ سنیے۔ فی حجورکم کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں تم پر حرام ہے جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا اگر کوئی یہ معنی نکالے کہ اگر سوتیلی بیٹی گود میں نہیں پلی ہے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھیے، قرآن کریم کی اصطلاح آپ کو سمجھیے۔ قرآن نے وہاں جملہ استعمال کیا ہے فی حجورکم، کہ اگر تمہاری سوتیلی بیٹی تمہاری گود میں پلی ہے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو کیا قرآن کے اس ترجمے سے یا قرآن کی اس آیت سے ہم یہ معنی نکالیں گے کہ اگر سوتیلی بیٹی گود میں نہیں پلی ہے تو وہ حلال ہو جائے گی، اس سے شادی حلال ہے؟ نہیں، یہ تو ایک اصطلاح ہے قرآن کریم کی کہ جیسے حقیقی بیٹی گود میں پلتی ہے ویسے سوتیلی بیٹی بھی گود میں پلتی ہے۔ تو قرآن نے وہ جملہ لگا دیا پھر حجورکم، جیسے یہاں پہ فاسقون کا لفظ لگا ہے، ایسے بہت ساری جگہ پر ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کے بارے میں، بیاج جسے ہم کہتے ہیں انٹرسٹ، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، بیاج مت کھاؤ، انٹرسٹ مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ دوگنا در دوگنا کر کے بیاج مت کھاؤ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سنگل بیاج کھا سکتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اضعاف مضاعفہ کا مطلب ہے کہ دوگنا در دوگنا کر کے۔ تو کیا اس آیت سے ہم یہ معنی نکالیں گے کہ ہم اگر سنگل بیاج ہو، کیونکہ یہاں جو قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن نے اس لیے بیان کیا ہے کہ بیاج جو ہوتا ہے، جو بیاج لینے والا یا دینے والا ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ دوگنا در دوگنا ہی لیتا ہے یا دوگنا در دوگنا ہی اس کو دینا پڑتا ہے۔ 2 کے 4، 2 مہینے میں 4 کے 8 ہو جائیں گے، 8 مہینے میں 4 کے 8 کے 16 ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اضعاف مضاعف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنگل بیاج کھا سکتے ہیں، یہاں تو ڈبل کا مطلب تو کوئی کہے آ کر کہ مولانا وہاں تو ڈبل منع کیا ہے، سنگل بیاج کھا لیں، نہیں، 1/54 بھی حرام ہے، بیاج کی 1/54 1 روپیہ بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاحات ہے، ایک جگہ اور ہے میں بول رہا ہوں۔ ہاں، لا تکرہوا فتیاتکم، غالباً سورہ نور میں، لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، وہاں جو باندیا ہے اس کے بارے میں احکام کہ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، تم اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور مت کرو، ان اردنا تحصنا، اگر وہ محفوظ رہنا چاہتی ہے تو۔ لیکن اردنا تحصنا کی ایک قید اتفاقی ہے کہ اگر وہ محفوظ رہنا چاہتی ہے تو تم اپنی باندیوں کو زنا پر آمدہ مت کرو، زنا پر مجبور مت کرو۔ لیکن اردنا تحصنا سے ہم یہ مراد لیں گے کہ اگر وہ باندی چاہتی نہیں ہے، محفوظ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو اس کو زنا پر آمدہ کیا جائے، اس کو زنا پر ہم مجبور کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہے کہ ایک مسلمان اگر باندھی ہے تو وہ چاہے گی نہیں زنا کرنا، ان اردنا تحصنا، اگر وہ محفوظ رہنا چاہتی ہے تو وہ، اگر مسلمان باندھی ہے تو وہ تو محفوظ رہنا چاہے گی، وہ نہیں چاہے گی زنا کرنا۔ تو یہ ایک قید ہے۔ ایسے ہی یہاں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، ایک قید لگائی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی جس کا تم بھروسہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی خبر لے کر آئے، اس فاسق سے ولید بن عقبہ جو صحابی ہے وہ مراد نہیں ہے، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات کی۔ تو اس سے صحابہ کی شان میں گستاخی کر دینا یا صحابہ کو فاسق و فاجر کہہ دینا، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ اس کے اندر آدمی سوچے اپنے ایمان کے بارے میں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کی آپ فضائل تو پڑھی، قرآن میں ایک جگہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں، کیا مراد ان کے ساتھ؟ صحابہ کرام مراد ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے، اشداء
علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے۔ پوری آیت آپ پڑھیے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، کہ ان کی نشانی بیان کر رہا ہے قرآن کہ صحابہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ تو رکوع اور سجدے میں ہی رہتے ہیں، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ سیماہم، آگے ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی علامت تو یہ سجدوں کے اثر سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی ان کے جو سر ہے اس پر سجدوں کا اثر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے عبادت گزار ہیں۔ پھر فرمایا کہ صرف قرآن میں نہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی یہ مثال قرآن میں بھی۔ یہ پوری آیت صحابہ کے فضائل میں ہے۔ سورہ بینہ ہم بارہا سنتے ہیں، آخری آیت پر یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، صحابہ کے بارے میں ہے کہ صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذلک لمن خشی ربہ، صحابہ وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ یہاں اس آیت میں بھی آگے ہیں 3 صحابہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں اسی آیت میں۔ ہاں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ صحابہ کے بارے میں ہے کہ لیکن اللہ نے تم پر، یعنی صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کو پسند کر لیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو ایمان کے ذریعے مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر اللہ نے کفر کو، فسوق یعنی فسق کو، اور عصیان یعنی گناہ کو ناپسند کر دیا، کَرَّهَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، تم لوگ ہدایت یافتہ ہو۔ یہ صحابہ کے بارے میں آگے جو اسی آیت میں آگے، تو صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھانا یا کسی بھی چیز کو لے کر قرآن نہ سمجھ کر، قرآن کی اصطلاحات کو نہ سمجھ کر صحابہ کی شان میں گستاخی کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے فاسقون کا جو لفظ ہے وہ سمجھا دی۔ اب سمجھیے جو میں نے کل گزشتہ ایک جملہ کہا تھا، یہ پوری بات صحیح ہے، صحابہ کی پوری فضائل ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک، جو نبی انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں جگہ جگہ پر اس کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اور اگر تم کو لگتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غلطی ہے، بھول چکے، تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف۔ تو نبی معصوم، لیکن صحابہ معصوم نہیں ہے۔ صحابہ سے بھول ہو سکتی ہے، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان سے بھول ہوگی، وہ معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ قرآن میں ہے صحابہ کے بارے میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، یہ صحابہ کے بارے میں کہ اگر صحابہ ہمارے پاس آ کر معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو معافی کب مانگی جائے گی؟ جب کوئی بھول ہوگی۔ تو صحابہ محفوظ ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کی لغزشوں کو، ان کی بھول کو، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں معافی مانگنے پر، وہ الگ بات ہے۔ لیکن صحابہ کو معصوم سمجھنا کہ جیسے نبی اور انبیاء معصوم ہے ویسے صحابہ بھی معصوم ہے، یہ صحیح نہیں۔ صحابہ سے بھی بھولیں ہوتی ہے، جیسے یہاں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ، بھول ہوئی، چوک ہوئی ہے، تحقیق کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے۔ اتنی بڑی بھول کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہ کرتے تو کتنے بے گناہوں کا خون بہہ جاتا ہے، اتنی بڑی بھول تھی۔ لیکن صحابہ محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خالد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوری تحقیق معلوم ہو گئی کہ کیا معاملہ تھا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے غلط بیانی کیوں کی؟ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ڈر گیا تھا، یہ قبیلہ جو ہے بنو المصطلق اور میرا جو قبیلہ ہے، ان دونوں قبیلوں کے درمیان زمانہ جاہلیت سے دشمنی آ رہی ہے، دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اب میں یہ سمجھا کہ یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دے پرانے دشمنی کی وجہ سے، اس لیے میں ان کے پاس گیا نہیں اور میں نے آ کر یہ خبر دے دی، پھر معافی مانگی۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں ہے حضرت ولید بن عقبہ نے کہا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے، اور حارث بن زرار اور ان کے قبیلے سے بھی معافی مانگتا ہوں
مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو حارث بن زرار جو تھے، جو بنو المستلق کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو ہوا سو ہوا، انہوں نے معافی مانگی ہے، ہم معاف کرتے ہیں، پرانی جو ہماری دشمنی ہے ہم اس کو بلا کر، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کو گلے لگاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ کو معافی کی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ جس قبیلے کے بارے میں ہوا تھا وہ قبیلے نے، ان کے سردار نے معاف کر دیا، پھر ان پر انگلیاں اٹھانا، یہ تو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے یہ حکم جو دیا جا رہا ہے، یہ واقعہ جب سامنے ہوتا ہے تو حکم یاد رہتا ہے، اس لیے اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ یہ واقعے کی طرح ہمیں یاد رکھیے کہ واقعہ ہوا تھا بغیر تحقیق کے، ہمیں کسی بھی خبر کو مان نہیں لینا چاہیے، اس لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ اور صحابہ کرام سے، جیسے میں نے کہا کہ محفوظ ہے، اللہ حفاظت کرتے ہیں، معصوم نہیں ہے، گناہ ہو جاتا، بھول ہو جاتی ہے، اور پورا واقعہ ہے۔ آپ لوگ اگر مدینہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے جائے، تو جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں، جو ریاض الجنت والی جو جگہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ایک ستون ہے، جو گیا ہے جس نے دیکھا اس کو پتا ہوگا، اور جو نہیں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو مکہ اور مدینہ کی ایک مرتبہ حاضری نصیب کرتا ہے، بار بار حاضری نصیب کرتا ہے، ایک مرتبہ کی بار بار اللہ لے جائے۔ تو وہاں جو ریاض الجنت کا جو جگہ ہے، اس ریاض الجنت میں ایک ستون ہے، اس ستون کا نام ہے استوانہ توبہ، ایک نام یہ ہے، اور اسی کے ساتھ لکھا ہے استوانہ ابو لبابہ۔ یہ ابو لبابہ صحابی کی کنیت ہے، میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو استوانہ مطلب ہوتا ہے ستون، کھمبا جسے ہم کہتے ہیں، یہ ستون پر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ، اور اس کی اسی کے ساتھ لکھا ہے استوانہ توبہ۔ بہت سارے ستون ہیں، استوانہ عائشہ، بہت سارے الگ الگ وہاں ستون موجود ہیں، اس میں ایک ستون یہ بھی ہے۔ میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن وہ معافی مانگ کر اپنی بھولوں کو معاف کروا لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ کہ اللہ ان کے بھولوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چوک تو ہوتی ہے صاحب، جیسے ہی حضرت ابو لبابہ ان کی کنیت ہے، یہ صحابی کا نام حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ پورا واقعہ سنیے، انشاءاللہ مزہ آئے گا، کیونکہ یہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، وہ محفوظ ضرور ہے، ان سے بھول ہو سکتی ہے، جیسے یہ ہوا۔ تو حضرت ابو لبابہ ان کا نام حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر غزوات میں بھی شریک ہوئے، مطلب بڑے صحابہ ہیں، اور اوائل میں سے پہلے پہل ایمان لانے والوں میں جو بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں بھی یہ شامل تھے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے ان کو واپس بھیجا تھا کہ آپ مدینہ جاؤ، جب بدر کے موقع پر، جب بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستے سے واپس بھیج دیا تھا کہ آپ جاؤ اور مدینے کا نائب بن کر مدینے میں رہو، یہی حضرت ابو لبابہ ہے۔ تو یہ بڑے صاحب ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غزوہ احزاب کے بعد، احزاب کا جو غزوہ ہوا اس کے بعد ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ، میں نے وہ جو کہا تھا قوموا لسیدکم کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی۔ جب حضرت سعد بن معاذ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ بنو قریظہ کا آگے غالباً واقعہ ہے، تو یہی بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، یہ اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، سخت فتنہ پروری کرتا تھا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کا قلعہ کمک، ان کے پاس ایک قلعہ تھا، یعنی ان کے قلعے کو فتح کر لیا جائے، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کے فتنے بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر لے کر اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ 21 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعے کا محاصرہ کر کے، اس کا گھیراؤ کر کے وہاں تشریف فرما لیا۔ اب 21 دن ہو گئے تو جو یہودی اندر موجود تھے انہوں نے ایک کاشف بھیجا، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے تھے، 21 دن سے مسلمان باہر بیٹھے ہیں، نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی بات چیت کر سکتے ہیں، ہر چیز بند ہے۔
تو 21 دنوں کے بعد انہوں نے ایک قاصد بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم سے صلح کر لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کی درخواست کو مسترد کر دیا، یعنی ٹھکرا دیا۔ آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرایا کہ میں آپ سے صلح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں کی ہے، اور آپ یہاں رہ کر جو آپ کا قبیلہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ پروری کرتا رہتا ہے، فتنے اٹھاتا رہتا ہے، صلح تو نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ صلح نہیں ہوگی، لیکن ہم بیچ میں ایک آدمی کو رکھتے ہیں، ثالث تیسرا آدمی جو حکم کے طور پر ہوگا، جو فیصلہ کرے گا کہ تمہارے قبیلے کا کیا کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم بنایا گیا۔ اب یہ بات قاصد اندر لے کر گیا قلعے میں، تو قلعے میں سے واپس خبر آئی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہم جو ہمارے حلیف ہیں، ہمارے دوست جو مسلمانوں میں موجود ہیں، جس سے ہم بزنس کرتے رہتے ہیں، ہمارا دھندا ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ابو لبابہ کا نام لیا، وہ ان کے حلیف تھے، دوست تھے، اس قلعے میں آتے جاتے رہتے تھے، قلعے کے باہر ان کی بہت ساری زمینیں وغیرہ حضرت ابو لبابہ کی تھی، وہاں آتے جاتے تھے، اس لیے کچھ تعلقات تھے اس قبیلے سے۔ تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ کی درخواست کی کہ ان کو اندر بھیجا جائے، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے میں، اس قلعے میں بھیجا، بنو قریظہ کے قلعے میں۔ جیسے ہی حضرت ابو لبابہ اندر داخل ہوئے تو وہاں جو مرد تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا، عورتیں اور بچے رونے اور چلانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے کہ ہتھیار ڈال دو، ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، ہمارے مردوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان کی یہ چیزیں دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک رقت طاری ہوئی، نرمی پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ مشورہ دیجیے، ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہتھیار ڈال دو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تو کیا ہمیں ہتھیار ڈال کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا چاہیے؟ آپ مشورہ دیجیے۔ تو انہوں نے ہاں کہا، روایتوں میں آتا کہ ہتھیار ڈال دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جاؤ، لیکن اشارے میں کہا کہ حوالے ہوں گے تو قتل کر دیے جاؤ۔ یہ راز تھا، جنگی راز جو مسلمانوں کو معلوم تھا۔ یہ بھول ہوئی حضرت ابو لبابہ سے، جو ان کو نہیں بتانا، کیونکہ بتائیں گے تو وہ تو حوالے نہیں ہوں گے، قلعہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہودی کی یہ فطرت ہوتی ہے، آج بھی ہے، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں 6 مہینے اور 7 سال کا اناج پانی بھر کر رہتے ہیں تاکہ کبھی ضرورت پڑے۔ آج بھی ان کا یہ ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھول ہوئی، مجھے فوراً احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہیں پر کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ تو جنگی ایک راز تھا، یہ نہیں بتانا تھا۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا ان کے بارے میں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو لبابہ نے یہ تو کہا کہ آپ حوالے کر دیجئے، لیکن اشارتاً یہ بھی بتا دیا کہ حوالے کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ۔ یہ بھول ہوئی۔ حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایک راز میرا جو جنگی راز تھا وہ فاش ہو گیا۔ اب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہوں، بڑا شرمندہ ہوں۔ شرمندگی کی وجہ سے جب میں باہر آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل نہیں ہو سکا، کیونکہ شرمندہ کا نالم تھا، اپنی غلطی پر مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، بلکہ میں سیدھا مسجد نبوی چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ رسیاں لے، میری اہلیہ سے میں نے کچھ رسیاں لی اور ان سے کہا کہ یہ مسجد نبوی کا ستون ہے، اس کے ساتھ مجھے باندھ دیا جائے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان نہ آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے، اس وقت تک میں یہاں بندہ ہوا رہوں گا، کھانا بھی بند، پینا بھی بند۔ ہاں، نماز کا جب وقت آتا تھا تو کوئی نہ کوئی ان کی رسی چھوڑ دیتا تھا، وہ نماز ادا کر لیتے تھے، پھر اسی ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ حضرت ابو لبابہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ باہر آئے اور سعد بن معاذ ان کے درمیان فیصلہ کرے، بنو قریظہ کا فیصلہ ہو جائے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے اطلاع ہے کہ ابو لبابہ نے تو اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ہمارے پاس آتے
اور یہاں آ کر اپنی غلطی کو جو اپنی بھول ہوئی ہے وہ مان لیتے، اللہ سے معافی مانگتے، میں بھی ان کے لیے معافی مانگتا، ہو سکتا اللہ ان کو معاف کر دیتا، لیکن جب انہوں نے خود ہی اپنے لیے سزا کو تجویز کر لیا ہے تو اب جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان نہیں کرے گا میں اس کے بیچ میں آ جاؤں، کہ وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں ان کے درمیان آنے والا نہیں ہوں۔ قرآن کریم میں آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اور وہ آپ کے پاس آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، تو تواب الرحیم کا لفظ ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اگر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو لبابہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی معافی مانگتے، میں بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتا، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جب انہوں نے خود ہی اپنے اوپر سزا کو تجویز کیا ہے تو وہ سزا وہ بھگتیں گے، وہ وہاں بندے رہیں گے جب تک ان کی معافی کا اعلان نہیں ہوتا۔ اب یہ تو ہو گیا، یہ غزوہ ختم ہو گیا، بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اب ان کی معافی کا اعلان ہے، ہوا ہی نہیں، کیسے ہوا، کیا ہوا، کچھ زیادہ اندر ہو گیا، جو معافی کا اعلان آیا ہے وہ کیسے معاف ہوئے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی ہے پوری، وہ بقیہ ہے انشاءاللہ اللہ کے سنی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔